بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر سے دوسری نظم نعت جو ہے اس کی تشریح دیکھیں گے۔ یہاں سے کویشچن آتا ہے حمد نعت اور منقبت میں کیا فرق ہے۔ حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، نعت ایسی نظم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اور منقبت ایسی نظم جس میں اہل بیت، صحابہ کرام، اولیاء اللہ یا بزرگان دین کی تعریف بیان کی جائے، اسے منقبت کہتے ہیں۔ پہلا شعر ہے ہماری اس نظم کا: دلوں کے ساتھ جبینیں جو خم نہیں کرتے، وہ پاس مدحت خیر الامم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے۔ جبینوں کے معنی ہیں پیشانی، خم جھکانا، پاس کہتے ہیں لحاظ، مدحت کہتے ہیں جی تعریف کو، خیر الامم بہترین امت۔ مفہوم اس شعر کا یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے دلوں کے ساتھ پیشانی بھی جھکی ہونی چاہیے، ورنہ اس عظیم ہستی کی مدحت کے آداب کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نعت بیان کریں تو نعت بیان کرتے ہوئے ایک تو دل میں بھی اس بات کو تسلیم کریں، زبان سے بھی اس بات کا اقرار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پیشانی بھی جھکی ہونی چاہیے۔ یعنی مدحت بیان کرتے ہوئے، تعریف بیان کرتے ہوئے ہم بالکل عاجزی کے ساتھ اس تعریف کو بیان کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے جو تقاضے ہیں ہم انہیں پورا نہیں کر سکتے۔ دوسرا شعر ہے ہماری اس نظم کا: دعا بغیر، اجازت بغیر، اذن بغیر، ہم ایک لفظ سپرد قلم نہیں کرتے۔ اذن کے معنی ہے اجازت، سپرد قلم مرادی معنی لیں گے لکھنا۔ مفہوم ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے ہم خدا کے حضور دعا گو ہو کر مدحت رسول کی اجازت طلب کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نعت تحریر کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کا مجھ پر یہ کرم اور عنایت ہے، اللہ کی مجھ پر یہ مہربانیاں ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ اجازت دی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کر رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ اتنا کرم اور اتنی مہربانیاں یا اتنی عنایات کسی اور کے حصے میں نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا میرے اوپر خصوصی کرم اور اللہ کی مہربانی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہوں۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تیسرا شعر ہماری اس نظم کا: کتاب حق نے جنہیں مصطفیٰ قرار دیا، جز ان کے اور کوئی ذکر ہم نہیں کرتے۔ مصطفیٰ کے معنی ہے چنا ہوا، منتخب کیا گیا، محبوب ترین، جز سوا۔ مفہوم اس کا ہوگا جی قرآن مجید نے جنہیں سب سے عظیم اور اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ قرار دیا ہے، ہم ان کی اطاعت، ذکر اور نعت کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے لقب دیا مصطفیٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
چنے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب ترین ہیں۔ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان میں اللہ کے محبوب ترین نبی، اللہ کے چنے ہوئے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے علاوہ کوئی اور بات، کوئی اور ذکر کرتے ہی نہیں ہیں۔ چوتھا شعر ہے ہماری اس نظم کا، کریم ایسے کہ انعام کرتے جاتے ہیں، جواد ایسے کہ نعمت کو کم نہیں کرتے۔ کریم، کرم کرنے والا، مہربانی کرنے والا، عنایات کرنے والا۔ مفہوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مہربان اور سخی تھے کہ جو بھی آتا اس کا دامن بھر دیتے، کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ کریم ذات، مہربان ذات، رحم کرنے والی ذات ہے، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹاتے۔ پانچواں شعر ہے، جو ان کے جادہ رحمت سے منحرف ہو جائیں، زمانے ان کو کبھی معتبر نہیں کرتے۔ منحرف، انکار کرنا، منہ پھیر لینا۔ جادہ رحمت مرادی معنی لیں گے سیدھا راستہ یا دین۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سیدھے راستے سے پھر گئے، جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، وہ دنیا میں کبھی بھی صاحب عزت نہیں بن سکتے، وہ ذلیل و رسوا ہی ہوں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا، قرآن میں جو کچھ بیان ہو گیا، جو لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اس سیدھے راستے کو چھوڑتے ہیں، دنیا میں ان کو عزت کبھی نہیں مل سکتی، دنیا میں ان کو ہمیشہ رسوائی ہی ملے گی۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ چھٹا شعر ہماری اس نظم کا، میسر آتی ہے جن کو درود کی توفیق، کسی بھی حال میں ہوں کوئی غم نہیں کرتے۔ مفہوم، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، وہ لوگ زندگی میں کبھی پریشان نہیں رہتے بلکہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے۔ یعنی جس بندے کو یہ اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے، یہ اجازت، یہ ہمت، طاقت مل جائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہے، وہ شخص کبھی بھی غموں میں مبتلا نہیں ہوتا، ہمیشہ اسے خوشیاں ہی ملتی ہیں، غم اس کے سارے دور ہو جاتے ہیں۔ آخری شعر ہماری اس نظم کا، نظر میں طائف و مکہ رہیں تو ان کے غلام، جواب میں بھی ستم کے ستم نہیں کرتے۔ مفہوم، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا شخص اہل طائف اور اہل مکہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت اسلام کے جواب میں کیے جانے والے ستم دیکھے گا تو وہ ستم کے بدلے ستم نہیں کرے گا۔ یعنی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھے گا، جس بندے کی نظر میں طائف و مکہ کے واقعات ہوں گے، وہ بندہ کبھی بھی ستم کرنے والے کے ساتھ ستم نہیں کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ درگزر فرماتے،
معاف کر دیتے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ اور اسی طرح طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گئے تو انہوں نے چند آوارہ لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے، انہوں نے پتھر مارے اور آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے فرشتہ آ گیا، اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان طائف والوں پر پہاڑ گرا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ شاید ان کی نسل میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ جن لوگوں کی نظر میں یہ واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمن کو بھی معاف فرما دیتے تھے، وہ لوگ کبھی بھی ستم کے بدلے ستم نہیں کرتے۔